بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے زندگی کا احساس ان گرم آنسوؤں نے دلایا جو اب میرے گالوں سے پھسل کر میرا دامن تار کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنے قدم زمین سے اکھڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ بازو کا درد جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بدن سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بالکل یوں لگتا تھا جیسے میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں، اس دم توڑتے پرندے کی طرح جو پیاس کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے، یا پھر اس مریض کی طرح جس کا چراغ سحری کسی بھی لمحے گل ہونے والا ہو۔ میں بے دم سا ہو کر وہیں مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ عظمیٰ کا آخری خط میرے ہاتھوں میں منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ ہم دونوں رونے لگے۔ اس لمحے ہم دونوں ایک ہی درد کا شکار تھے۔ ہمارا دکھ مشترکہ تھا۔ اس سے آگے کی کہانی معظم نے مجھے نہیں سنائی، نہ میں نے ایسی خواہش کی۔ ہم دونوں یہ سمجھتے تھے کہ انجام یہی تھا، جو کچھ بھی تھا اس سے پہلے تھا، اس کے بعد نہیں۔ میں نے زندگی بچانے کے لیے جو دکھ جھیلے تھے، جن عذاب ناکیوں کا سامنا کیا تھا، وہ محنتیں، وہ ساری ریاستیں اکارت گئیں۔ مجھے زندگی، اپنا آپ اور وہ سب کچھ جو یہاں موجود تھا بے وقت دکھائی پڑتا۔ پھر جیسے مجھے یہ سوچ کر صبر آ گیا کہ میں شاید عظمیٰ کے لائق تھا ہی نہیں۔ وہ تو میری سوچوں سے بہت آگے، بہت عظیم تھی، جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق تھی ہی نہیں۔ وہ تو کسی اور دنیا سے سفر پر نکلی تھی، راستہ بھول کر میری دنیا میں آ گئی۔ جو ہی راستہ اسے ملا لوٹ گئی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ میرے ذہن میں دھماکے پیدا کر رہا تھا۔ اسے مرتے وقت بھی پاکستان اور خدا ہی یاد تھا اور کچھ نہیں۔ حالانکہ اسے تو اپنی ماں کو یاد کرنا چاہیے تھا۔ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس نوجوانی کے عالم میں موت کی وادی پرخار میں قدم رکھ رہی ہے۔ اس نے دیکھا ہی کیا تھا ابھی تو اس نے زندگی سے اپنے حصے کی کوئی ایک خوشی بھی وصول نہیں کی تھی۔ وقت نے آج تک سب کے حصے کے غم جیسے اکٹھے کر کے اس کی جولی میں ڈال دیے تھے۔ یہ اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی، لیکن وہ مر گئی۔ میرے خواب بھی اس کے ساتھ ہی مر گئے۔ جانے کب تک میری آنکھیں اس کی محبتوں، صداقتوں، جانثاریوں کو روتی رہیں۔ جانے کب معظم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں۔ اپنے زندہ ہونے کا احساس بسا اوقات کتنا جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، محسوس کرنے کی نہیں۔ شیر افغان، عظمیٰ نے تمہیں ہارنا نہیں سکھایا، لڑنا سکھایا ہے۔ وہ بھی لڑتی رہی زندگی کی آخری سانس تک۔ اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ بہادر سپاہی ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ شیر افغان یار، بزدل نہ ہو جانا، اس کی روح کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جانے وہ کیا کیا کہتا رہا۔ میں ہونکوں کی طرح ایک ٹوک اس کے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ عظمیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقدس سی سنجیدگی اس کے چہرے پر طاری ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ میرے بازو میں مستقل رہنے والا درد غائب ہو چکا تھا۔ میرا تو سارا بدن بے حس تھا، بس میں کسی معمول کی طرح اس کے اشاروں پر عمل کر رہا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ معظم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ ہمارے دائیں بائیں مظلوم اور نارسیدہ چہرے اپنے اپنے روگ اپنے اپنے اندر پالے ڈھیر کی شکل میں دیواروں سے ٹیک لگائے، یا پھر نڈال ہو کر نیم بے ہوش یا مدہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ کسی نے میری طرف دیکھا یا نہیں، مجھے اس کا احساس ہی نہیں تھا۔ ہم دونوں مسجد سے باہر دور نکل آئے۔ ایک قدرے محفوظ گوشہ نظر آنے پر میں نے معظم سے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے میری دلی کیفیت کا اندازہ کر لیا تھا، اور شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ میں علیحدگی میں اپنے دل کے ناسور کو اپنی آنکھوں کے راستے بہا کر قدرے سکون حاصل کر لوں۔ جلدی آنا، ہمیں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ عام سویلین کی بات اور ہے، یہاں بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ بہرحال موجود ہیں اور کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے۔ میں نے ابھی تک خود کو سول ہی ظاہر کیا ہے۔ معظم نے مجھے تاکید کی۔ ٹھیک ہے، میں نے بمشکل کہا۔ معظم میری طرف دیکھے بغیر مسجد کی طرف لوٹ گیا۔ میں نے بے قراری سے لفافہ چاک کیا۔ عظمیٰ کی تحریر میرے سامنے تھی۔ ایک ایک لفظ اس نے اپنے خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھا تھا۔ اس تحریر کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ سیاہی سے نہیں، خون جگر سے لکھی گئی ہے۔ اس نے لکھا تھا شیر افغان، ہم ڈھاکہ سے نکل آئے ہیں، لیکن معظم بھائی کی لاکھ تسلیوں کے باوجود میں نہیں سمجھتی کہ ہم لوگ بچ کر نیپال پہنچ پائیں گے۔ یہ خط تمہیں میری زندگی میں موصول نہیں ہوگا، صرف مرنے پر ہی مل سکے گا۔ خدا کرے معظم بھائی کسی طرح تم تک پہنچ جائیں۔ مجھے علم ہے تم اپنے ارادوں میں چٹان کی طرح اٹل اور مضبوط ہو، اور سارے بھارت کی فوج مل کر بھی تمہارا راستہ نہیں روک سکتی۔ تم ضرور نیپال پہنچو گے پیارے کپتان۔ حالات کا دائرہ اتنی تیزی سے بڑھا کہ ہم سب کو ہماری آرزوؤں، تمناؤں کو بھی
بھی اپنے ساتھ تہس نہس کر گیا۔ مجھے زندگی نے کبھی اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں کھل کر اپنی محبت کا اقرار بھی کر سکوں۔ بس یہی ایک بوجھ دل پر لے کر جا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی تم صرف کمانڈو نہیں، ایک درد دل رکھنے والے انسان بھی ہو۔ شاید تم نے میرے اندر موجود عظمیٰ کو بھی جھانک کر دیکھ لیا تھا، اس کالج کی لڑکی کو جو پہلی ہی ملاقات میں تمہیں اپنے دل میں وہ مقام دینے لگی تھی جو عورت زندگی میں ایک ہی مرتبہ کسی کو دیا کرتی ہے۔ شیر افغن ان حالات میں جب میرے چاروں طرف اندھیرے کے سیاہ ناگ پھن پھیلائے مجھے ڈسنے کو موجود تھے، میرے پاس اگر اجالے کی کوئی کرن موجود تھی تو وہ تمہاری محبت کی مشعل جسے میں نے اپنے دل کے محبت میں پہلے ہی روز روشن کر لیا تھا۔ میں نے تمہیں اتنا ہی چاہا جتنا کوئی کسی کو چاہے گا۔ کئی مرتبہ جی میں آیا کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر دوں، لیکن میں کبھی تمہارے فرائض کی راہ میں اپنی محبت کی زنجیر نہیں بچھانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی خود کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے الگ جانا ہی نہیں۔ تم بھی اسی زمین اور ملک کی محبت کے حوالے سے میرا حوالہ بنے تھے۔ جب زمین اور ملک ہی چھن گیا، جب بنیاد ہی ختم ہو گئی تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ میرے محبوب، میں اصل میں 16 دسمبر ہی کو مر گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد کبھی جینے کی خواہش ہی نہیں کی، میں جی ہی نہیں سکتی تھی۔ میری جڑیں اس مٹی میں بہت گہری ہیں، کوئی درخت یا پودا اپنی جڑوں سے کٹ کر زندہ نہیں رہتا۔ مجھے افسوس ہے تمہیں بہت دکھ دے کر اس دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ قیامت کے روز میرا شمار غداروں کی صف میں اٹھنے والوں میں نہیں ہوگا۔ مجھے فخر ہے کہ میں اسلام اور پاکستان کے لیے زندہ رہی اور پھر مر گئی۔ شیر افغن، میری جدائی تم پر بہت شاق گزرے گی، لیکن اسے کبھی زندگی کا روگ نہ بنانا۔ میری محبت کی لاج نبھانے کی سب سے بہتر صورت یہی ہے کہ جس مشن اور نظریے کے لیے میں جان دے رہی ہوں وہ مشعل روشن رہے، اسے کبھی بجھنے نہ دینا۔ دشمن ایسٹ پاکستان پر بس نہیں کرے گا، اس کے عزائم بہت بھیانک ہیں۔ ابھی اس سانپ نے اپنا ایک ہی بل کھولا ہے، ابھی اس نے صرف ایک ہی ڈنک ہمارے جسد ملی پر مارا ہے، وہ ہمیں اور ڈسے گا، اس کا زہر ابھی اور پھیلے گا۔ شیر افغن، تم میری قوم کی رگوں میں اس زہر کو کبھی نہ پھیلنے دینا، اس کا کوئی نہ کوئی تریاق ضرور تلاش کر لینا۔ دشمن نے ہمیں یہاں بھی نا اتفاقی کے تیر سے شکار کیا ہے، آئندہ بھی وہ صوبائی اور لسانی عصبیت کا زہر ہماری رگوں میں گھولے گا۔ شیر افغن، خدا کے لیے میری قوم کو اب اس موذی کے دام تصویر میں نہ پھنسنے دینا۔ پاکستان کے مسلمانوں کو بتاتے رہنا کہ ہماری بقا سندھی، پنجابی، بلوچی اور بنگالی میں نہیں، صرف پاکستانی رہنے میں ہے۔ ہم سب پاکستان سے ہیں، اول و آخر ہماری امید صرف پاکستان ہے اور کچھ نہیں۔ میری قوم کے لوگوں تک پاکستان کی بقا پر مر مٹنے والے ایک ناتماں لڑکی کی یہ فریاد ضرور پہنچا دینا کہ قوموں کی بقا جھک جانے میں نہیں، کٹ جانے میں ہے۔ میں نے مر کر اپنی قوموں کو یہی پیغام دینا چاہا ہے۔ شیر افغن، میری دعا ہے تم بخیریت اپنے وطن لوٹو۔ ماں جی سے میرا سلام کہنا، پاکستان کی فضاؤں، ہواؤں، دریاؤں، پہاڑوں، ندی نالوں اور شاہراہوں کو میرا سلام کہنا۔ خدا پاکستان کو سلامت رکھے، یہی ہے ایک مرنے والے کی اپنے ملک کے لیے آخری دعا۔ وقت کم ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ اتفاق سے یہ قلم کاغذ ہاتھ لگ گیا تھا۔ خدا سے دعا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا پیغام تم تک ضرور پہنچ جائے۔ تمہاری عظمیٰ۔ میں خط پڑھ رہا تھا اور میری آنکھیں عظمیٰ کی محبتوں اور عظمتوں کے حضور میں خون رو کر اپنا خراج عقیدت گزار رہی تھی۔ وہ زندہ رہ کر تو عظیم تھی ہی، مر کر عظمت کی بلندیوں کو پا گئی۔ اس نے مرتے مرتے بھی اپنا فرض نہیں بلایا تھا۔ اس خاتم عظمیٰ نے اپنے بچھڑ جانے والی، کھو جانے والی، چھن جانے والی محبت کا ماتم نہیں کیا تھا۔ اسے زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنے ملک کی سلامتی کی فکر دامن گیر تھی۔ میں ان لمحات کو چشم تصور میں لا سکتا تھا۔ جب وہ مر رہی ہوگی تو اس کے جذبات کا کیا عالم ہوگا، تب اس نے کس کس کو یاد کیا ہوگا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ زندگی کے ان آخری لمحات میں بھی اسے پاکستان کی سلامتی کی فکر ہی دامن گیر رہی ہوگی۔ میں نے نہایت عقیدت سے خط کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور مسجد میں لوٹ آیا جہاں معظم بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ عظمیٰ کا خط پڑھنے کے بعد مجھے قرار سا آ گیا، دل کی بے کلی قدرے کم پڑ گئی تھی۔ ہم نے مغرب کی نماز اکٹھے ادا کی، رات کو مسجد ہی کے ایک کونے میں لیٹ رہے۔ ہماری طرح اور بھی بہت سے بد نصیب یہاں موجود تھے۔ بازو کے زخم نے ایک مرتبہ پھر مجھے تڑپانا شروع کر دیا۔ میں بیک وقت ذہنی اور جسمانی عذاب کا
شکار تھا۔ اپنی بے بسی پر مجھے خود رحم آنے لگا تھا۔ یہاں دور دور تک کوئی ڈسپینسری بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی اپنے بازو کو اصل شکل میں دیکھ پاؤں گا۔ معظم سے زیادہ میرے درد کو اور کون محسوس کر سکتا تھا؟ میرے ساتھ وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ نہ تو یہاں ہم ڈنگ سے مرہم پٹی کر سکتے تھے، نہ ہی کوئی ادویات میسر تھیں، اور نزدیک ترین مقام یہاں سے کھٹمنڈو میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کر پاتے، وہ بھی یہاں سے کم از کم 30 میل دور تھا۔ حقائق کی تلخ دنیا میں لوٹتے ہی مجھ پر پہلا انکشاف یہ ہوا کہ میں ایک بگوڑا جنگی قیدی ہوں جس کے ہاتھوں متعدد بھارتی سورماؤں نے زندگی سے ہاتھ دھوئے ہیں۔ میرا شمار پہلے ہی خطرناک قیدیوں میں ہوتا تھا، اب میرے جرائم کی فہرست مزید طویل ہو گئی تھی، اور اگر بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کو یہ علم ہو جاتا کہ میں نیپال کی سرحد میں موجود ہوں تو وہ مجھے کبھی بچ کر نہ جانے دیتے۔ میں نے بھارتی فوج کا غرور توڑا تھا، اور یہ کوئی قابل معافی جرم نہ تھا۔ اس جمگٹے میں بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود تھے، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، اور یہ لوگ مظلوم اور ستم رسیدہ مہاجرین کی شکل میں ہی یہاں قیام کیے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ مجھ جیسے لوگوں کو یہاں سے بچ کر نہ جانے دیں۔ اب تک 2-3 آدمی مجھ سے انٹرویو کر چکے تھے۔ بظاہر تو سب نے ستم رسیدہ شکلیں بنا رکھی تھیں، لیکن میں مظلومیت کے اس نقاب کے عقب میں چھپے ان کے اصلی چہرے پہچان سکتا تھا۔ میں نے پہلے سے تیار کردہ من گڑت کہانی تینوں کے گوش گزار کر دی تھی۔ اس کہانی کے مطابق میں ایک ٹھیکیدار کا منشی تھا۔ میرا مالک مکتی باہنی والوں نے مار دیا تھا، لیکن مجھے بے ضرر جان کر اذیتیں دے کر پھینک گئے۔ اپنی دانست میں انہوں نے مجھے مار ڈالا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل گیا اور دھکے کھاتا یہاں تک آن پہنچا۔ ہمیں کھٹمنڈو جانے کے لیے پہلے بیر ادا جانا تھا، جہاں سے ہوائی سروس میسر تھی۔ یہاں سے بیر ادا پہنچنے کے لیے دن بھر میں ایک آدھا لاری ہی چلا کرتی تھی، جس کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ میرے پاس موجود کرنسی نے ہمارے مسائل تو قدرے حل کر دیے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم بیر ادا کیسے پہنچیں گے، جہاں سے ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے ہمیں کھٹمنڈو جانا تھا اور وہاں اپنے سفارت خانے کے تفسس سے پھر اپنے ملک کو سفر کرنا تھا۔ اگر ہم کسی سواری کے انتظار میں ایک آدھا دن اور یہاں گزارتے تو میرا زخم پھر کبھی قابل اصلاح نہ رہتا، اور عین ممکن تھا کہ یہ زہر سارے جسم میں پھیل جاتا۔ صبح تک ہم دونوں کروٹیں بدلتے رہے۔ اس بات کا خطرہ بھی موجود تھا کہ سوتے میں کوئی ہماری جیبوں پر ہاتھ نہ صاف کر جائے۔ یہاں موجود تمام لوگ مہاجر نہیں تھے، کچھ جرائم پیشہ چہرے بھی نظر آ رہے تھے جو لٹ پٹ کر آنے والوں کی رہی سہی پونجی پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ صبح ہماری آنکھ موٹر سائیکل کے انجن کے شور پر کھلی۔ ہم دونوں بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ آرمی کی موٹر سائیکل ہے۔ ایسے علاقوں میں عموماً موٹر سائیکلوں سے بار برداری کا کام لیا جاتا تھا۔ معظم کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے۔ خود میری حالت بھی اس سے الگ نہیں تھی۔ اس کے لمبے تڑنگے قد کاٹ نے شاید یہاں کسی کو شک میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب وہ لوگ کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ یہی تھا وہ خیال جو ہم دونوں کے ذہن میں یک بار کی آیا۔ ابھی سپیدہ شہر نمودار ہی ہوا تھا اور فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی کہ معظم کا چہرہ میری طرف تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ کر گزرنے کا فیصلہ۔ گو کہ میری جسمانی حالت اب اس قابل نہیں رہ گئی تھی کہ کچھ کر پاتا، لیکن بزدلوں کی طرح مرنے پر میں 1000 بار لعنت بھیجتا تھا۔ موٹر سائیکل کی آواز بند ہو گئی۔ ہم نے اپنے نزدیک ہی کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے اس شخص کو اٹھ کر باہر جاتے ہوئے دیکھا جس نے آج ہی میرا بڑا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور جو پچھلے 3 روز سے معظم کے ساتھ بڑی دوستی کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ اب تو ہمارا خاموشی سے لیٹے رہنا ناگزیر تھا۔ تم یہیں رہنا، میں دیکھتا ہوں۔ معظم نے اس کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گیا اور اب دبے قدموں اسی مشتبہ شخص کے تعاقب میں باہر چلا گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ معظم نے واپس آنے میں قریباً 20 منٹ لگا دیے۔ مسجد کا مؤذن شاید اذان دینے کی تیاری کے لیے وضو کر رہا تھا جب معظم میرے پاس پہنچا۔ باہر چلو، اس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کمبل اوڑھا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ یہ بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ معظم نے اپنا اور میرا تھیلا بھی اٹھا لیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ خیریت، میں نے باہر نکلتے ہی دریافت کیا۔ فی الحال تو اللہ نے کرم کیا اور میں نے بروقت حالات پر قابو پا لیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار بھارتی انٹیلیجنس کا کوئی مقامی آدمی ہے جو یہاں دوسرے تیسرے دن رپورٹ لینے آتا
آتا ہے یہاں کی رپورٹ ملنے پر ہی کوئی کارروائی کی جاتی ہے۔ جو شخص یہاں سے گیا تھا اس نے تمہارے اور میرے متعلق شک ظاہر کیا ہے۔ میں نے نزدیک سے چھپ کر ان کی باتیں سن لی تھی۔ رپورٹ دینے والا تو لوٹ گیا، وہ مسجد کی بجائے کسی دوسری سمت گیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار نزدیکی کچے راستے تک موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیے بغیر دھکیلتا ہوا لایا۔ اس نے شاید یہاں سے موٹر سائیکل سٹارٹ کرنی تھی۔ میں نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے اس پر قابو پا لیا۔ معظم نے مجھے مختصر واقعات بتائے۔ اس نے موٹر سائیکل سوار کو وہیں ڈیر کر کے نزدیکی ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ ایک پستول اور کچھ مقامی کرنسی اس سے برآمد ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل وہیں موجود تھی۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے میری رائے جاننا چاہی۔ میرے خیال سے یہاں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، نہ جانے وہ کمبخت زندہ ہے یا مر گیا۔ کہیں وہ جلدی ہوش میں آ گیا تو معاملہ بگڑ ہی نہ جائے۔ میں نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، اس کی تم پرواہ نہ کرو، اول تو وہ ہوش میں آنے کے لائق رہا ہی نہیں، بہت سخت جان ہوا تو دوپہر تک بمشکل اس کے حواس بحال ہوں گے۔ معظم نے مجھے تسلی دی، کیوں نہ اس موٹر سائیکل پر یہاں سے نکلا جائے۔ میں نے کہا، تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں بیر ادا کی سمت جانے والے راستے کے متعلق خاصی معلومات جمع کر لی ہیں۔ معظم بولا، ہم دونوں باتیں کرتے موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچ چکے تھے جس پر نیپال کی نمبر پلیٹ لگی تھی، لیکن معمولی عقل رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ بھارتی فوج کی موٹر سائیکل ہے۔ یہ شخص آیا تو غلط ارادے سے تھا، لیکن ہمارے لیے تائید عزتی ثابت ہوا، ورنہ جانے کب تک ہم یہاں پڑے رہتے۔ معظم نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور میں کمبل جسم سے لپیٹ کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لیکن صبح کی ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ اونچے نیچے ہموار ناہموار راستوں پر دوپہر تک ہمارا سفر جاری رہا۔ اس دوران ہم نے بیر ادا جانے والی سڑک ڈھونڈی تھی اور اس پر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں دو جگہ موٹر سائیکل روک کر ہم نے سڑک کے کنارے بنے چائے کے سفری ہوٹلوں پر چائے پی۔ کسی نے بھی موٹر سائیکل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا۔ ہم نے اب تک متعدد ندی نالے موٹر سائیکل سمیت خطرہ مول لے کر عبور کیے تھے اور راستے میں کئی جگہ مقامی باشندوں سے بیر ادا کی سمت بھی دریافت کی تھی۔ اب ہم انڈسٹریل ایریا کے قریب پہنچ رہے تھے اور یہی بیر ادا کی نشانی تھی۔ موٹر سائیکل نے اچانک چلتے چلتے جواب دے دیا۔ ہم نے پیٹرول ٹینک کا ڈھکن اتار کر دیکھا، کچھ پیٹرول ٹینک میں موجود تھا۔ معظم اور میرے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود موٹر سائیکل نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ شاید کوئی بڑا نقص پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور موٹر سائیکل کو نزدیکی نالے میں لڑکا کر پیدل ہی شہر کی طرف چل دیے۔ 1 گھنٹے کی پیدل مسافت طے کرنے کے بعد ہم بیر ادا پہنچ گئے۔ سب سے پہلے معظم نے ایئرپورٹ کی نزدیکی ڈسپینسری سے میری مرہم پٹی کروائی۔ کچھ الٹی سیدھی دوائیاں ہم نے زہر مار کیں۔ یہ خدا کا خاص کرم تھا کہ اس روز ایک فلائٹ لیٹ تھی اور شام کو کھٹمنڈو جا رہی تھی۔ ہمیں اسی جہاز میں جگہ مل گئی۔ رات گئے ہم کھٹمنڈو پہنچ گئے۔ سفارت خانے کے لوگوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میرے فرار کی دلیرانہ واردات نے ان کے دلوں میں ہمارے لیے احترام کے جذبات موجزن کر دیے تھے۔ انہوں نے مجھے زخم مندمل ہونے تک اپنا مہمان رکھا۔ پھر ایک روز PIA کا ایک جہاز ہمیں کراچی لے آیا۔ تیسرے روز میں اپنے گاؤں چلا آیا۔ میرے دل کے زخموں کی طرح بازو کا زخم بھی ایسا بگڑا کہ مشکل ہی سے سنبھل پایا۔ بازو کٹنے سے تو بچ رہا، لیکن کسی مشقت کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ میری ماں جیسے میری آمد کی ہی منتظر تھی۔ میری آمد کے بمشکل 1 ماہ بعد اس نے دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ ماں کے بعد اب میرے پاس سوائے عظمیٰ کی یادوں کے اور زندہ رہنے کا سہارا بھی کیا رہ گیا تھا۔ فوج سے میں نے رخصت لے لی اور اپنے گاؤں چلا آیا۔ حسنارا 4 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور میری ماں کی طرح جب بھی گاؤں آئے مجھے شادی کر لینے کی تلقین ضرور کرتی ہے۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ کبھی کبھی ایک پچھتاوا ضرور جان کو آ لیتا ہے کہ آخری وقت میں عظمیٰ کے ساتھ نہیں تھا، حالانکہ ہم نے شاہراہ حیات پر ایک ساتھ چلنے، جینے اور مرنے کا عہد کیا تھا۔ عظمیٰ نے اس عہد کی پاسداری کی، میں اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں۔ کوئی مر کر عہد کی پاسداری کرتا ہے اور کوئی جی کر۔ میں جانتا ہوں عظمیٰ سے اس دنیا میں ملاقات ممکن نہیں۔ انسان مر جائے تو اس سے متعلق رشتے بھی مر جاتے ہیں، لیکن یادیں کبھی نہیں مرتی، مناظر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کبھی عظمیٰ کی صورت میں، کبھی اذیت ناک ماضی کے روپ میں۔ محترم معزز ناظرین، بہت بہت شکریہ ساتھ اکٹھے سفر کرنے کا۔ یہ
کہانی، یہ واقعات بھی ایک سفر کی طرح ہیں۔ اللہ پاک آئندہ آنے والے سفر ہمارے لیے بہت اچھے اسباب پیدا فرمائے، اپنا ہمارے وطن عزیز کے لیے بہت اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ آپ لوگ دوست لوگ ترقی کریں، صحت، عزت، دین، دنیا، اللہ پاک سارے انعامات سے آپ کو نوازے، ہمارے ملک کو سلامتی اور ترقی سے نوازے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ نئی کہانی اور نئی ملاقات کی خواہش کے ساتھ ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔